السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انسان صرف جسم اور روح کا نہیں بنا ہوتا، انسان کے وجود میں بہت ساری چیزیں ہیں۔ اس میں نفس ہے، اس میں قلب ہے، اس میں روح ہے، اور نفس کی ایک الگ دنیا ہے، اس کی ایک الگ آواز ہے۔ روح کی ایک الگ دنیا ہے، قلب کی ایک الگ دنیا ہے، اس میں قلب سماتا ہے۔ قلب انسان کو روح تک پہنچاتا ہے۔ پھر قلب کی بیداری ایک الگ چیز ہے۔ تو گویا انسان کے وجود میں ایک کائنات چھپی ہوئی ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ انسان کائنات صغیر ہے، یہ اپنے اندر ایک کائنات سماتا ہے۔ بہت سارے ڈائمنشنز ایک انسان اپنے اندر سماتا ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ زندگی کی کچھ ایسی الجھنیں ہمیں پیش آتی ہیں جن کا حل ہمیں نہیں پتہ چلتا۔ حل تو چھوڑیے، ہم مشکل کو بھی آئیڈینٹیفائی نہیں کر پاتے کہ اصل میں ماجرا کیا ہے میرے ساتھ، یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ، یہ کس چیز نے مجھے قید کر دیا ہے۔ What are these limiting beliefs and where are they come from؟ کون سی چیز مجھے آواز دے رہی ہے؟ کوئی چیز مجھے کنٹینیوسلی کچھ کہنا چاہ رہی ہے، کسی چیز سے روکنا چاہ رہی ہے، اور اندر کی کشمکشیں میرے اندر بہت ساری چل رہی ہیں۔ ایک طوفان میرے اندر برپا ہے جس کو شاید اگر میں کہوں بھی تو کہہ نہ پاؤں، اور اگر کہہ پایا بھی تو دوسرا سمجھ ہی نہ پائے۔ اس چیز کو قرآن و حدیث نے بہت پہلے ایڈریس کیا ہوا ہے۔ اس کے لیے حل بہت پہلے سے موجود ہے، لیکن ہم دیکھتے نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، مفہوم ہے کہ کوئی بھی بیماری ایسی پیدا نہیں کی گئی جس کا پہلے علاج نہ بنایا گیا ہو۔ ہم کسی چیز کا علاج نہیں جانتے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ علاج ہے ہی نہیں۔ چاہے وہ کوئی اسپریچول النس ہو، چاہے کوئی سب کانشیس بلیفس ہوں، چاہے ٹراما ہو ہمارا، کچھ بھی ہو، ہر کسی چیز کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک راہ مقرر کی ہوئی ہے۔ میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، اس راہ پر ہم ایک ساتھ چلنے کی کوشش کریں گے۔ ہم اپنے نفس کو پہچاننے کی کوشش کریں گے جو کہ ہمیں اللہ کے قریب کر دے۔ کیونکہ حضرت علی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ۔ جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا، اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ ہم اپنے قلب کو بیدار کریں گے، اور یہ قلب ہمارا فزیکل ہارٹ نہیں ہوتا، یہ ایک ڈائمنشن ہی الگ ہے، اس کا جہان ہی الگ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مدد سے ہم اس قلب کو ایکٹیویٹ کرنے کے ٹولز مہیا کریں گے قرآن و حدیث سے۔ آپ کے اندر چھپے ہوئے، دبے ہوئے ٹراماز کو، لمیٹنگ بلیفز کو اللہ کے کلام سے ختم کریں گے انشاءاللہ۔ جو چیزیں آپ کو روکتی ہیں، ناٹ فزیکلی بٹ مینٹلی، ان چیزوں کو، ان باؤنڈریز کو ختم کریں گے، اور اپنے آپ کے اور قریب ہوں گے، جس سے ہم ایونچولی پھر اللہ کے قریب چلے جائیں گے، اپنی لائف میں کلیئرٹی ایڈ کریں گے۔ تو اس سب چیزوں کو اگر آپ سیکھنا چاہتے ہیں، کرنا چاہتے ہیں، ہمارے ساتھ چلنا چاہتے ہیں اس خوبصورت سفر میں، کیونکہ زندگی ایک سفر ہے اور ایک خوبصورت بھی بن سکتی ہے اگر ہم اس کو اس طریقے سے چلائیں، اور یہ کبھی بدصورت بھی بن سکتی ہے اگر ہم نے صحیح وقت پر صحیح ڈیسیجن نہ لیا۔ اللہ تعالیٰ کا ایک نام الہادی ہے، ہدایت دینے والا، راستہ دکھانے والا۔ اللہ تعالیٰ راستہ کیسے دکھاتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ بظاہر تو اب کسی فرشتے کو نہیں بھیجیں گے، کسی نبی کو نہیں بھیجیں گے ہماری آنکھوں کے سامنے۔ تو کبھی کبھی اللہ تعالیٰ، آپ کوئی کتاب پڑھیں گے، آپ کو اس میں سے کچھ مل جائے گا، دیٹ ول بی فار یو، آپ کو اس کو لینا آنا چاہیے۔ کبھی کبھی آپ کسی کی بات سنیں گے، دیٹ ول بی فار یو، آپ کو اس میں سے لینا آنا چاہیے۔
اور میں بھی کیا پتہ جو آپ ابھی میری بات سن رہے ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے آپ تک بات پہنچانی تھی، آپ نے اللہ سے مانگا ہوگا اور آپ کے سامنے یہ ویڈیو ابھی آ رہی ہے۔ واٹ ڈو یو تھنک؟ از دس کوئنسیڈنس؟ کبھی بھی نہیں، کچھ بھی کوئنسیڈنس سے نہیں ہوتا، بلکہ ایک سپریم پلاننگ کا حصہ ہوتا ہے۔ ناؤ اٹس اپ ٹو یو کہ آپ اس سائن کو پکڑتے ہیں یا آپ اس کو ایسے ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ دس از آل اپ ٹو یو۔ سو اگر آپ ہمارے ساتھ اس سفر میں آگے چلنا چاہتے ہیں، کنٹیکٹ اس آن آور سوشل میڈیا ہینڈلز، ڈیٹیلز آپ کو مل جائیں گی انشاءاللہ۔ جزاک اللہ خیر وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔